بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو آور چینل ٹیچ ٹیک. ہمارا چیپٹر نمبر 2 اسٹارٹ ہے میٹر، اور ہم نے اس میں آپ کی ایکسرسائز کے شارٹ کوشچن بھی کر لیے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آپ کے پیج نمبر 24 پہ کولائڈز اینڈ سسپینشن، اور بیسیکلی ہم اس کو آپ کی ایکسرسائز کے کانٹیکسٹ میں کریں گے. ایکسرسائز میں ان دونوں کا ڈفرینس ہے، ڈفرینشیٹ بٹوین کولائڈز اینڈ سسپینشن. تو اس طرح ہمارا یہ ٹاپک بھی کور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ کوشچن بھی ہمارا سولو ہو جائے گا. تو دیکھتے رہیے، اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا تاکہ انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو. لیٹ اسٹارٹ. So the question is differentiate between colloids and suspension. اور ہم اس میں ریکال کریں گے جو ہم نے ابھی لاسٹ کوشچن کیا ہے سولوشن، اور یعنی کہ ہوموجینس اور ہیٹروجینس سولوشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوموجینس سولوشن میں کوئی ٹائپ نہیں ہوتی، اور ہیٹروجینس سولوشن کی یہ دو ٹائپس ہوتی ہیں، کولائڈز اینڈ سسپینشن. تو اب ہم ان دونوں کا الگ سے ڈفرینس دیکھنے جا رہے ہیں. So the first difference is colloids میں اگر ہم دیکھیں a heterogeneous solution is in which particles are larger than the particles present in true solution. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرو سولوشن کیا ہوتا ہے. ہم نے جیسے کہ پڑھا تھا، ہم اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. ٹرو سولوشن ایک ایسا سولوشن ہے جس میں جب ہم سولیوٹ کو ڈیزولو کرتے ہیں تو وہ مکمل طور پر ڈیزولو ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہم نے واٹر لیا اور اس میں شوگر کو ڈیزولو کر دیا تو ہمیں مکمل طور پر ڈیزولو ہوا ہوا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ٹرو سولوشن. تو کولائڈ ایک ایسا ہیٹروجینس سولوشن ہے جس میں پارٹیکلز کا سائز ٹرو سولوشن میں موجود پارٹیکلز کے سائز سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. یعنی کہ اس میں جو پارٹیکلز ہیں وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، لارجر ان سائز ہوتے ہیں، اور ٹرو سولوشن میں جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ اسمالر ان سائز ہوتے ہیں. سسپینشن میں ہے a heterogeneous mixture in which solid particles are spread in it and remain undissolved. اس میں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ پارٹیکلز ڈیزولو نہیں ہوتے بلکہ انڈیزولوڈ رہتے ہیں اور اس میں پورے میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہیٹروجینس مکسچر جس میں سولڈ پارٹیکلز پھیلے ہوئے ہوں پورے سسٹم میں اور اس میں ڈیزولو نہ ہوں، ریمین انڈیزولوڈ، یہ یاد رکھنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سسپینشن. نیکسٹ ڈفرینس ہے ہمارے پاس یہ پارٹیکل سائز. کولائڈز میں جو پارٹیکل سائز ہوتا ہے وہ 1 سے لے کر 1000 نینو میٹر تک ہوتا ہے، 10⁻³ اور جو سسپینشن کا پارٹیکل سائز ہوتا ہے، یعنی سسپینشن کے اندر جو پارٹیکلز ہیں ان کا سائز 10⁻³ نینو میٹر سے زیادہ ہوتا ہے. اگر اس سے چھوٹا ہوگا تو ہم اس کو کولائڈ کہیں گے، اگر 10⁻³ سے زیادہ ہوگا تو ہم اس کو سسپینشن کہیں گے. اور یہی بیسیکلی ایک میتھڈ ہے ان دونوں میں ڈفرینس کرنے کا. تھرڈ ہے جی فلٹریشن. پارٹیکلز کین پاس تھرو نارمل فلٹر پیپر بٹ کین ناٹ پاس تھرو الٹرا فلٹر پیپر. جو کولائڈ کے پارٹیکلز ہوتے ہیں ان کا سائز کیونکہ چھوٹا ہوتا ہے تو اگر ہم نارمل فلٹر پیپر لیں تو اس میں سے یہ پاس ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم اچھی کوالٹی کا فلٹر پیپر لیں، الٹرا فلٹر پیپر، تو اس میں سے پاس نہیں ہوتے بلکہ اوپر رہ جاتے ہیں اور باقی جو لکوڈ ہوتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے. اچھا، سسپینشن ہے، اس میں پارٹیکل سائز کیونکہ بڑا ہوتا ہے تو وہ کسی بھی فلٹر پیپر میں سے پاس آؤٹ نہیں ہوتا. تو پارٹیکلز کین ناٹ پاس تھرو نارمل ایز ویل ایز الٹرا فلٹر پیپر. پارٹیکلز کسی بھی فلٹر پیپر سے پاس نہیں ہوتے. فلٹریشن کے لیے آپ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ فلٹریشن کیسے ہوتی ہے. سمپلسٹ جو میتھڈ ہے فلٹر کرنے کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک فنل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اوپر والی فنل ہے اور یہ بیکر ہے. ہم اس طرح فنل کو بیکر کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اس فنل پہ ہم فلٹر پیپر نا رول کر کے اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں تکون بنا کے. اب ہم اس میں سے جب سولوشن ڈالیں گے تو فلٹر پیپر لکوڈ کو تو جانے دیتا ہے لیکن جو سولڈ پارٹیکلز ہیں وہ ان کو روک لیتا ہے. اب کیا ہوگا کہ سسپینشن کے پارٹیکلز کیونکہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ اس کے اندر سے پاس نہیں ہو سکتے. کولائڈ کے پارٹیکل تھوڑے سے اسمال ہوتے ہیں تو وہ اس کے اندر سے پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں. جسٹ لائک پیپر ہوتا ہے ہمارا سمپل پیپر، وہ اگر ہم اس پہ پانی پھینکیں تو وہ گیلا ہو جائے گا، لیکن اگر ہم اس پہ سالڈ رکھیں تو وہ سالڈ اس کے نیچے اس میں سے پاس نہیں ہو سکتا. اسی طرح اس فلٹر پیپر میں سے بھی سالڈ نہیں پاس ہوتا اگر وہ بڑے سائز کا ہو، لیکن لکوڈ پاس آؤٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بیسیکلی چھوٹا سا سیٹ اپ ہے فلٹریشن کرنے کا. نیکسٹ ڈفرینس ہے جی ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. کولائڈز
لائٹ کو اسکیٹر کر لیتے ہیں، یعنی لائٹ اس سولوشن میں سے گزرے تو اس کو پھیلا دیتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسکیٹرنگ آف لائٹ، اور اس پروسیجر کو ہم کہتے ہیں ٹنڈل ایفیکٹ۔ کولائڈ اور سسپینشن دونوں ہی لائٹ کو اسکیٹر کروا دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ جب لائٹ اس میں سے گزرتی ہے سنگل رے ہوتی ہے، لیکن جب باہر نکلتی ہے تو وہ پھیلی بھی ہوتی ہے ہر ڈائریکشن میں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹنڈل ایفیکٹ۔ اور یہ میں نے ڈائیگرام کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھایا ہوا ہے، آپ لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں شارٹ کوشچن آنسر دیکھیں تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا۔ نیکسٹ ڈفرینس، پارٹیکلز ڈز ناٹ سیٹل ڈاؤن وین اسٹیشنری۔ جو کولائڈ کے پارٹیکلز ہوتے ہیں، یعنی کولائڈ سولوشن ہے اس میں جو پارٹیکلز ہیں، کیونکہ ان کا سائز اتنا زیادہ نہیں ہوتا، کولائڈ کا سولوشن ہے ہمارے پاس، اس میں پارٹیکل سائز اتنا بڑا نہیں ہے، تو جتنا سائز ہوتا ہے اتنی ہی گریوٹی لگتی ہے۔ اب سائز کیونکہ زیادہ بڑا نہیں ہے تو گریوٹی اتنی نہیں لگتی، تو اگر ہم اس سولوشن کو ہلائے بغیر چھوڑ دیں یعنی اسٹیشنری حالت میں رکھیں تب بھی اس کے پارٹیکل نیچے نہیں بیٹھتے۔ اس کے اپوزٹ ہوتا ہے سسپینشن میں۔ سسپینشن میں کیونکہ پارٹیکل سائز تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو بڑا ہونے کی وجہ سے گریوٹی زیادہ لگتی ہے، تو پہلے تو سولوشن ایسے ہوتا ہے اگر وہ اسٹیشنری فارم میں نہیں ہے، لیکن جب ہم نے سولوشن کو ہلایا نہیں، ڈسٹرب نہیں کیا، تو جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ اس طرح سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارا ڈفرینس ہے کولائڈ اور سسپینشن کا۔ لاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں اس کی ایگزامپلس کیا کیا ہیں۔ ایگزامپل ہیں کولائڈس کی: سوپ سولوشن، بلڈ، ملک، انک، ٹوتھ پیسٹ۔ اور سسپینشن کی ایگزامپلس میں آتا ہے چاک اینڈ واٹر۔ چاک اینڈ واٹر کو ہم ملک کی سسپینشن بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پینٹ سسپینشن کی ایگزامپل ہے۔ اور اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کبھی یوز کرتے ہوئے کہ جو پینٹ ہوتا ہے جب ہم اس کو کافی دیر کے بعد یوز کرتے ہیں نا تو ہم اس کو ایک دفعہ اچھے سے ہلا لیتے ہیں، وہ بیٹر ہوتا ہے بیکاز وہ سسپینشن ہوتا ہے۔ اچھا ملک آف میگنیشیا، یعنی کہ جو میگنیشیم آکسائڈ ہے جب ہم اس کو واٹر میں ڈیزولو کرتے ہیں تو اس کو ملک آف میگنیشیا کہتے ہیں۔ چاک کو واٹر میں ڈیزولو کرتے ہیں تو اس کو ملکی سسپینشن کہتے ہیں یا ملکی واٹر کہتے ہیں۔ آئی ہوپ یہ جو ڈفرینس ہے کولائڈ اور سسپینشن کا یہ کلیئر ہوگا۔ بیسیکلی پارٹیکل سائز کا ڈفرینس ہوتا ہے اور اسی کی بیس پر سارے ڈفرینسز آ رہے ہوتے ہیں۔ اوکے جی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ لوگوں کی کوئی سجیشن ہو یا آپ لوگوں نے کوئی ٹاپک سمجھنا ہو یا دوبارہ سمجھنا ہو تو یو آر آلویز ویلکم۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔